بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مستحبات وضو۔ مستحب کی جانب پھر ہم توجہ دلائیں کہ مستحب وہ عمل ہے کہ اگر اسے انجام دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور بالکل اس کے اپوزٹ ہے مکروہ، یعنی اگر انجام نہ دیا جائے تو یہ بہتر عمل ہے، لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ بس وضو کے کچھ مستحبات ہیں، البتہ انجام دینے کے اعتبار سے کچھ پہلے ہیں اور کچھ ساتھ ساتھ ہیں اور کچھ بعد میں بھی ہیں۔ مستحب ہے کہ جس پانی سے وضو کیا جائے اس کی مقدار تقریباً 1 مد ہو، یعنی تقریباً 750 گرام۔ اگر اس سے زیادہ سے وضو کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، باطل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 750 گرام سے زیادہ نہ ہو، اور پریکٹیکلی ہم وضو کر کے دکھا چکے ہیں کہ حتیٰ آدھے گلاس پانی سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس جو مقدار مستحب ہے یعنی اس سے زیادہ نہ ہو، وہ مقدار ہے تقریباً 750 گرام یا تقریباً 3 پاؤ کے قریب۔ مستحب ہے کہ وضو میں یا وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب عربی میں کہا جاتا ہے سواک تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نیم یا ببول یا دنداسا یا کسی خاص لکڑی سے دانتوں کو صاف کیا جائے، بلکہ اگر برش کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کیا جائے یہ بھی مسواک ہے، سواک ہے، اور یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر انگلی سے دانتوں کو صاف کیا جائے یا برش پہ پیسٹ لگایا جائے یا کسی منجن کے ذریعے سے یا انگلی پہ اس طرح سے کپڑے کو لپیٹا جائے کہ سابقہ دور میں دانتوں کو اس طرح سے صاف کیا جاتا تھا، یہ عمل بھی مستحب ہے اور یہ بھی مسواک ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مسواک صرف نیم کی لکڑی یا ببول کی لکڑی یا وہ جو خاص لکڑیاں بعض جگہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تصور کہ اسی لکڑی سے اگر مسواک کیا جائے تو مستحب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے بھی دانتوں کو صاف کیا جائے تو یہ عمل بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ اگر کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہو، اور اسی طریقے سے اگر ہاتھ پانی میں داخل کرنا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے کسی اور طریقے سے برتن سے باہر دھو لیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ بالٹی ہے اور اس طرح سے ہمیں پانی لے کے وضو کرنا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ پہلے ہم فرض کریں کہ اگر یہ بالٹی ہے تو ہاتھوں کو اس طرح سے دھو لیں اور پھر اس طرح سے بالٹی کو آڑا کر کے اس طرح سے ہاتھ کو دھو لیں، ہاتھ دھونے کے بعد بالٹی میں داخل کریں۔ ہاں، اگر یہ ہاتھ نجس ہیں تو پھر اگر بالٹی میں داخل کریں گے وہ تو بالٹی کا پانی نجس ہو جائے گا اور وضو بھی باطل مانا جائے گا، لیکن اگر یہ ہاتھ نجس نہیں ہیں اور ہمارے حساب سے پاک ہیں تو بھی بہتر ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے بعد میں برتن میں داخل کیا جائے۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ وضو سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اور بہتر ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے۔ مستحب ہے کہ کلی کے لیے 1 چلو پانی استعمال کیا جائے، البتہ یہ بھی ممکن ہے، اور اس جانب میں توجہ دلائیں کہ 3 دفعہ کلی کرنا مستحب ہے۔ اگر یہ کلی اس طرح سے بھی ہو جائے کہ 1 چلو پانی لیا ہم نے، مختصر سے داخل کیا کلی کی، پھر داخل کیا کلی کی، اور 1 چلو سے 3 کلیاں کر لیں، یہ کلی کیا جانا مستحب ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ کلی کرنے کے لیے پانی کی مقدار کتنی مستحب ہے تو جواب دیا جائے گا کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے پانی کی مقدار جو مستحب ہے وہ ہے 1 چلو۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے اور ناک صاف ہو جائے اور منہ اور زیادہ صاف ہو جائے تو یہ عمل بھی بہتر ہے، لہذا کلی کرنے کے لیے جو مستحب مقدار ہے وہ 1 چلو، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی مستحب ہے۔ اسی طرح سے ان دعاؤں کا پڑھنا کہ جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور اگر کوئی ان دعاؤں کو نہ پڑھ سکتا ہو تو دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت مستحب ہے، اور اسی طریقے سے وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت جب پانی ڈالا جائے تو مرد پہلے دفعہ پانی ڈالیں تو یہاں ڈالیں،
اور اس طرح سے پانی پہنچائیں اور دوسری دفعہ پانی اس جگہ پہ ڈالیں اور اس طرح سے پہنچائیں. یہ عمل مستحب ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم وضو کر کے دکھا چکے ہیں کہ مختلف طریقوں سے وضو ہو سکتا ہے. لیکن یہ موضوع کیا ہے کہ اگر آپ چلو سے پانی ڈال رہے ہیں تو پہلے کونی پہ ڈالیں مرد حضرات اور بعد میں یہاں پر ڈالیں. اور خواتین کے لیے مستحب ہے کہ بالکل اس کے برخلاف ہو, یعنی خواتین پہلے یہاں پانی ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں. البتہ یہ عمل مستحب ہے, واجب نہیں ہے. ایک مستحب عمل یہ ہے کہ چہرے یا ہاتھوں پہ پانی ڈالا جائے سب سے اوپر والی جگہ پر. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ عمل مستحب ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, کچھ حضرات اس مستحب کو سن لیں گے اور سننے کے بعد ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کا وضو باطل ہے. لہٰذا ہم بار بار اس جانب توجہ دلاتے ہیں اور دلاتے رہیں گے اور دلا رہے ہیں کہ مومنین توجہ دیں مستحب کے معنی پر اور مکروہ کے معنی پر. مستحب کو واجب نہ سمجھیں, مکروہ کو حرام نہ سمجھیں. واجب کے معنی ہیں یعنی ایسا کام کہ جو کرنا ہے, حرام وہ کام کہ جس کو نہیں کرنا ہے, مستحب وہ کام ہے کہ اگر کریں تو بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں, مکروہ وہ کام ہے کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیں تو کوئی حرج نہیں. بس یہ چیز مستحب ہے. بس فرض کریں کہ ہم نے چہرہ دھوتے ہوئے پہلے یہاں پانی ڈالا, پھر یہاں ڈالا اور پھر یہاں ڈالا, یہ بھی جائز ہے کیونکہ اصل کام ہے چہرے کا دھویا جانا. لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ جب پانی ڈالیں تو جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں ڈالیں. بس مستحب کیا ہوگا کہ یہاں پر پانی ڈالیں اور یہاں سے چہرہ دھونا شروع کریں اور بعد میں یہاں پر لائیں. لیکن اگر آپ نے پہلے یہاں ڈال دیا اور پھر یہاں ڈالا تو بھی یہ عمل صحیح ہے, لیکن بہتر ہے کہ پہلے سب سے بلند حصے پہ ڈالا جائے اور پھر نچلے حصے پہ ڈالا جائے. ہاتھ کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی یہاں ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں, لیکن بہتر کیا ہے کہ پہلے اوپر والے حصے پہ ڈالیں, پھر یہاں ڈالیں, پھر یہاں ڈالیں اور پھر یہاں ڈالیں. لیکن اگر نل سے آپ دھو رہے ہیں تو بھی پہلے یہاں پھر یہاں. لیکن فرض کریں کہ آپ نے ایسے ڈالا, یوں کر لیا, پھر ڈال کے اوپر سے دھونا شروع کیا تو بھی عمل صحیح ہے, لیکن اوپر پانی ڈالنا مستحب ہے. اور اسی طرح سے مستحب ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے ہاتھ پھیرا جائے, اور یہ ہم نے توجہ دوران وضو بھی دلوائی اور یہ احتیاط کے مطابق ہے کہ ہاتھ اس طرح سے پھیرا جائے. یہ مستحب عمل ہے. فرض کریں کہ آپ نے اس طرح سے ہاتھ کو دھویا بیسن میں تو ہاتھ دھل گیا کافی ہے, لیکن بہتر کیا ہے کہ اس طرح سے ہاتھ کو پھیرا جائے. مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال انجام دیے جا رہے ہیں ان کی جانب توجہ رہے, اور اسی طریقے سے یہ توجہ رہے کہ وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور اس دوران کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو. یہ سب کام ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. یہ تو بلا شک واجب ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ دوران وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ رہے, یاد خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں. دعا کا پڑھا جانا الگ موضوع ہے, وہ زبان سے پڑھی جا رہی ہے, لیکن دل بھی متوجہ ہو ذات مقدس خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب. یہی روش تھی ائمہ علیہم السلام کی کہ جب وضو فرماتے تھے تو وہ یاد خدا سے زرد ہو جاتے تھے اور دوران وضو ہی کانپنے لگتے تھے. وجہ کیا ہے کہ وضو مقدمہ ہے نماز کا, اور اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے, اور اسی طریقے سے وضو علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو ان تمام موضوعات کی جانب مومنین کی توجہ رہے. اور چہرہ دھوتے وقت کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جب پانی ڈال رہے ہوں تو اس وقت آنکھیں کھلی رہیں. یعنی اس طرح سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں اور پانی ڈالیں, لیکن مستحب کیا ہے کہ جب پانی ڈالیں تو آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. یہ چند مستحبات تھے وضو کے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.